کلینک کے دروازے پر ایک طویل حبصہ شخص سوٹ پہنے موجود تھا۔ وہ کسی ڈاکٹر کے سیکرٹری کے بجائے لڑاکا پہلوان معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 میل نرس موجود تھے۔ موسیو چارلس، طویل حبصہ شخص نے تیزی سے کھڑکی کے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں دریافت کیا۔ اس بات میں جواب ملتے ہی اس نے مریض کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کے اشارے پر بے ہوش بیری کو پائیدان سے باہر کھینچ لیا گیا۔ بمشکل 2 منٹ بعد ہم اپنے بوٹ سے چھٹکارا حاصل کر کے واپس فلیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لوگ تمہارا فلیٹ کیسے تلاش کر لیں گے؟ اسے بھول جاؤ، میں نے کہا تھا نا، یہ سب چارلس کا درد سر ہے، وہ کچے کام نہیں کرتا۔ عبداللہ نے جواب دیا۔ ہم دونوں کو فلیٹ پر پہنچے ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ چارلس بھی وہاں آن موجود ہو۔ اس کے چہرے سے خاصی شگفتگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ بیری کارویلو کے لیے اب بھی کام کر رہا ہے؟ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد چارلس نے دریافت کیا۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے نظریے کی تائید کرتی ہیں، عبداللہ نے کہا۔ مثلاً؟ عبداللہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ذرا چارلس کو بھی تفصیل بتاؤ، میں تو ایک نتیجہ خاص کرنے کے بعد دلائل بھول ہی جاتا ہوں۔ اول تو ان دنوں بیری کے پاس اچانک پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے، اور جو کال گرل اسے مفلسی کی وجہ سے قریب نہیں پھٹکنے دیتی تھی، اب ایک ماہ کے لیے اسی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے ہم دونوں کو بظاہر پہلی بار دیکھا تھا اور ہم نے فرضی ناموں سے اپنا تعارف کرایا تھا، مگر اس کے باوجود بیری ہمیں پہچان کیا۔ دوسرا نقطہ تو بہت ہی اہم ہے، کیا وہ کھل کر تمہارے مقابلے پر آ گیا تھا؟ چارلس بولا۔ اس پر میں نے اختصار کے ساتھ مارجوری کی قیامگاہ پر پیش آنے والے واقعات چارلس کے سامنے دہرا دیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ تمہاری گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بیری خاصا سخت جان ثابت ہوگا۔ میں اس پر تشدد کا ایک نیا طریقہ آزماؤں گا۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا۔ نئے طریقے کی وضاحت نہیں کرو گے؟ میں نے اسے ٹوکا۔ تم نے ایپاکسی اسٹیل کا نام سنا ہے؟ نہیں، یہ تو میرے لیے نیا نام ہے۔ یہ 2 قسم کے پیسٹ ملا کر بنایا جاتا ہے اور دھات کی ٹوٹی ہوئی اشیاء کو 2 گھنٹے میں انتہائی مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ مگر تشدد سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اس کے بازوؤں کو پیٹ اور پسلیوں سے جوڑ دوں گا، اس کے کانوں کے سوراخ اور نتھنے بند کر دوں گا، اور اگر وہ اس پر بھی باز نہ آیا تو اس کے پپوٹوں پر ٹیپ چپکا کر یک کے بعد دیگر اس کی دونوں آنکھوں پر بھی ایپاکسی اسٹیل کا لیپ چڑھا دوں گا۔ اور یہ لیپ آسانی سے نہیں نکل سکے گا؟ میں نے پھریری لے کر سوال کیا۔ اسے کوئی سرجن یا آپریشن کے ذریعے نکالے تو نکالے، ورنہ 2 گھنٹے بعد ایپاکسی اسٹیل سوکھ کر لوہے کی طرح سخت اور مضبوط ہو جائے گا۔ بڑی شاندار ترکیب ہے یہ۔ اگر کارویلو زندہ ہاتھ آ جائے تو یہ ترکیب اس پر بھی آزمانی چاہیے۔ کس قدر اذیتناک صورتحال ہوگی کہ اس کی بینائی درست ہوگی، مگر آنکھیں کھول کر کوئی چیز دیکھنے کے لیے اسے سرجری کے ذریعے اپنی جلد کے خاصے حصے سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہ ترکیب تو دشمن کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہے۔ چارلس تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو 2 آدمی اسٹریچر پر کمبل لپیٹے ایک شخص کو لیے موجود تھے۔ کوئی لفظ کہے بغیر وہ اندر آ گئے اور عبداللہ کی ہدایت پر بیری کو اندرونی کمرے کے قالین پر ڈال کر واپس چلے گئے۔ عبداللہ کے پاس ایپاکسی اسٹیل کی خاصی مقدار موجود تھی۔ اس نے سرمئی اور زرد رنگ کے 2 لیسدار مادوں کو ملا کر لیپ تیار کیا اور پھر بیری کی داہنی ہتھیلی اور انگلیوں کے درمیان ایپاکسی اسٹیل لگا کر اس کی مٹھی بند کی، پھر اسی حالت میں اسے پٹیوں سے جکڑ دیا۔ چارلس دلچسپی کے ساتھ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب تک یہ ہوش میں آئے گا اس کی مٹھی اس حالت میں جڑ چکی ہوگی۔ عبداللہ نے اپنا کام ختم کر کے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے کبھی ایسا تجربہ کیا تھا؟ چارلس ایپاکسی اسٹیل جیسی بے ضرر چیز کے اس روح فرزا استعمال سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ ابتدائے عشق ہے۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اب میری موجودگی ضروری تو نہیں ہے نا یہاں پر؟ چارلس نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس وقت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اپنے ساتھ آئے ہوئے حفاظتی عملے کو جل دے کر میرے ساتھ آئی ہے۔ اب وہ لوگ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ اس کی بو سونگھتے نیس پہنچ جائیں، مجھے مہلت کا فائدہ اٹھا لینے دو۔ اللہ ہر شخص کو شہزادیوں کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جاؤ، ہم تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے۔ چارلس واپس چلا گیا اور ہم دونوں بیری کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک ہی عبداللہ کو سب سے اہم اقدام کا خیال آیا اور اس نے
بیری کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی جیبوں سے 7,000 فرانک کی رقم کے علاوہ ایک چھوٹا خود کار ریوالور اور لمبے پھل والے کھٹکے کا چاقو بھی برآمد ہوا۔ پیرس میں مارجوری کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر موجود تھی۔ اس کے نیچے مارجوری کی مزید کئی تصاویر تھیں اور اسی خانے میں ایک کاغذ پر بہت سے الٹے سیدھے نام اور پتے درج تھے۔ عبداللہ نے غور سے اس کاغذ کا جائزہ لیا تو اس پر پتوں کے ساتھ 2 فون نمبر بھی ملے اور وہ فوراً ہی فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک نمبر مارجوری کے گھر کا ثابت ہوا، دوسرا کسی بار روم کے کاؤنٹر کا تھا۔ بیری ہوش میں آیا تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر ہم دونوں کے درمیان دیکھ کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ عبداللہ کے فلیٹ کا وہ اندرونی کمرہ اس طرح بنا تھا کہ وہاں سے باہر کا کوئی منظر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ محض اوپری فلیٹ میں ہونے والی آہٹوں سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ کمرہ کئی منزلہ عمارت میں واقع ہے، مگر عبداللہ نے اس امکان کو نظر انداز کرتے ہوئے بیری کو بتایا کہ وہ اس وقت ایک دور افتادہ ویران دہی علاقے میں قید ہے، جہاں اسے ذبح بھی کر دیا جائے تو دور دور تک اس کی آواز نہیں سنی جا سکے گی۔ اسی وقت سیموئل بیری کو اپنے داہنے ہاتھ کا ہوش آیا۔ جب وہ کافی کوشش کے باوجود اپنی مٹھی کھولنے میں ناکام رہا تو اس نے بائیں ہاتھ سے تمام پٹیاں نوچ ڈالیں، مگر اس وقت تک اپاکسی اسٹیل سوکھ کر لوہے کی سی مضبوطی اختیار کر چکا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ہاتھ کھولو میرا۔ یہ معذور کرنے کا بے ضرر طریقہ ہے، تمہارا ہاتھ تو کوئی سرجن نہیں کھول سکے گا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہارا اچار ڈال کر تمہاری محبوبہ کو بھیجوائیں گے۔ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تم بڑی مصیبت کو دعوت دے بیٹھے ہو۔ اس کا لہجہ بدستور دھمکی آمیز تھا۔ شاید وہ صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اوہو، پہلے بتا دیا ہوتا تو احتیاط کرتے، پر اب تو مجبوری ہے۔ ڈاکٹر آسکر، میرا ہاتھ ٹھیک کرو۔ آہا، تو تم تو میرے پرانے شناسا ہو نا؟ مارجوری کے گھر پر تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ تم مجھے جوئل ایلیزار سمجھ رہے ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم جوری کے گھر پر کوئی پیش قدمی کرو گے۔ اس وقت میں محتاط رہتا تو وہی عمارت تمہارا مقبرہ بن جاتی۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ کارویلو کہاں ملے گا؟ وہ تمہاری پہنچ سے باہر جا چکا ہے۔ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم پتہ بتا دو اس کا صرف۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس وقت نیس میں نہیں ہے۔ اسے کافی دھمکیاں دی گئی مگر وہ اسی بیان پر اڑا رہا۔ آخر اسے دھوکہ دے کر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد پھر بے ہوش کر دیا گیا۔ اس بار عبداللہ نے اس کے داہنے کان اور نتنے میں اپاکسی اسٹیل اچھی طرح بھر دیا۔ اس کے بعد وہ بیری کے دونوں بازوؤں کو سینے سے چپکانے پر مصر تھا، مگر میں اسے بمشکل روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ چاہتا تھا کہ بیری جب تک زندہ رہے اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کے لیے عبرتناک مثال بنا رہے۔ اگر بیری کے بدن کے تمام اعضاء کو آپس میں جوڑ کر اسے گوشت اور ہڈیوں کے ایک زندہ مگر اندھے، بہرے، لنگڑے اور لولے انبار میں بدل دیا جاتا تو وہ اسرائیلی اہلکاروں کے لیے عبرت کی روح فرسا مثال تو ضرور بن جاتا، مگر اسرائیلی پریس اور حکام اس کے وجود کو فلسطینی بربریت اور درندگی کا ایک مظلوم شاہکار قرار دے کر عالمی رائے عامہ کی ہمدردیاں فلسطینی تحریک کے خلاف کرنے کی کوشش ضرور کرتے اور ان کی تشہیری مہم یقیناً کامیابی حاصل کرتی۔ اس پہلو کے پیش نظر مناسب یہی تھا کہ دشمن کے اہلکاروں کو ہلاک ہی کر دیا جائے۔ رات کے 2 بجے جب بیری کو دوبارہ ہوش آیا تو شاید پہلی بار اسے خطرناک صورتحال کا اندازہ ہوا، کیونکہ اس کا داہنا کان اور نتنا بالکل ٹھوس مادے سے بند ہو چکا تھا، اور جب عبداللہ نے اس کارروائی کے اگلے حصوں پر روشنی ڈالنی شروع کی تو وہ وحشت زدہ انداز میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ اب تو میرا کان صاف کرنے کی صورت بتا دو، اس کان سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا دوسرا کان صحیح سلامت ہے۔ جو کچھ تمہارے کان میں ڈالا گیا تھا وہ اتنا گاڑا تھا کہ بہہ کر تمہارے حلق میں نہیں اترا، ورنہ تمہاری زندگی عذاب ہو جاتی۔ کم از کم اتنا تو بتا دو کہ وہ تھا کیا؟ پگھلا ہوا لوہا۔ نہیں! وہ پھریری لے کر خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اور اس کا بایاں ہاتھ بے اختیار داہنے کان کو ٹٹولنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، وہ پگھلا ہوا سرد لوہا تھا، تمہارے جسم پر کہیں بھی آبلے نہیں مل سکیں گے۔ یہ ہمارا جدید ترین ہتھیار ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے بارے میں کارویلو تم سے کیا کام لے رہا ہے؟ میں نے باسپورس کے دوسرے دور کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا۔ اسے چھپنے کا ٹھکانہ میں نے فراہم کیا اور 2 مسلح آدمی دن رات اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ تم دونوں کے حلیے مجھے بتا چکا ہے اور کچھ پیشہ ور قاتل میرے ایما پر شہر بھر میں تم دونوں کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ وہ مجھے بھی مروانا چاہتا ہے۔
تمہارے ساتھی کو تو قتل ہی کرانا تھا، اور تمہارے لیے اغوا کی کوشش میں ناکامی کے بعد ہی قتل کی ہدایت کی گئی تھی، اور ان انتظامات کے لیے اس نے تمہیں خطیر معاوضہ ادا کیا تھا۔ مجھے منہ مانگی رقم دی گئی تھی۔ دھماکہ خیز خطوط کس نے بھیجے تھے؟ وہ میں نے فراہم کیے تھے، اور کارویلو نے خود پوسٹ کیے تھے۔ تمہارے کرائے کے آدمی کس بنیاد پر ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ ان چاروں کو تمہارے نام اور حلیے بتا دیے گئے ہیں، شاید ان میں سے کوئی ڈیریمی بھی پہنچا ہو، کیونکہ تمہارا آخری ٹھکانہ وہی تھا۔ ڈیریمی کا نام آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں بڑا لالچ دیا گیا ہوگا۔ عبداللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، انہیں 700 فرانک فیکس دیے گئے ہیں۔ بیری اپنے نتنے کو مسلتے ہوئے بولا، تمہیں مارنے والے کو مزید 1000 فرانک دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر آسکر کو اغوا کرنے والے کو 2000 فرانک تک اور مارنے والے کو 1500 فرانک تک ملتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کارویلو تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ زیادہ رقم کے لالچ میں وہ لوگ اغوا کی جان توڑ کوشش کریں گے، ورنہ سراغ پانے کے بعد گولی مار دینا تو بہت آسان بات ہے۔ تم یہودی ضرور ہو، مگر خاصے عقل مند ہو۔ ان معلومات کے صلے میں تمہاری جان بچ گئی ہے، مگر تم اس وقت تک ہماری قید میں رہو گے جب تک کہ کارویلو کا قصہ نہیں نمٹ جاتا۔ دیکھو، میں یہودی والدین کی اولاد ضرور ہوں، پر جنونی نہیں۔ میں کارویلو کے لیے پیسے کی خاطر کام کر رہا تھا۔ اگر تم معقول معاوضے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے قید میں رکھ کر تم شاید ہی کارویلو کو گھیر سکو۔ وہ کیوں؟ اسے اب تک میرے اغوا کا علم ہو چکا ہوگا۔ وہ کسی چیتے کی طرح مکار ہے، اسے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میری ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ ہر روز دوپہر 12 اور رات کے 10 بجے اسے فون کر کے تازہ ترین ہدایات لوں۔ آج رات 10 بجے میں اسے کال نہیں کر سکا، لہٰذا وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور پھر اس نے میرے بارے میں مارجوری کو فون کیا ہوگا۔ مارجوری اسے ایک لفظ بھی نہیں بتائے گی۔ وہ پیشہ ور طوائف ہے اور خود کسی ہنگامے میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتی۔ تو کیا تم نے اسے مجبور کیا تھا؟ یہی سمجھ لو۔ اوہ، پھر تو جوری خطرے میں ہے۔ کارویلو کو دھوکہ دینا جوری جیسی لڑکیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ جوری اسے ٹال رہی ہے تو وہ اب تک اس پر ہاتھ ڈال چکا ہوگا۔ تم کارویلو کو ڈبل کراس کرنے کے لیے ہم سے کتنا معاوضہ چاہتے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، پہلے میں جوری کی خیریت معلوم کرنی چاہتا ہوں۔ اگر وہ کارویلو کے ہاتھ لگ گئی تو پھر مجھے اس سے ٹکرانا ہوگا۔ ایسی صورت میں تم جو دو گے وہ میں خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ اس کا داہنا ہاتھ انگلیاں جڑ جانے کے سبب ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا، لہٰذا عبداللہ نے اس کا بتایا ہوا مارجوری کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور اسے تھما دیا، اور میں نے اسی لائن پر دوسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور سنبھال لیا، جو فوراً ہی عبداللہ نے لے لیا، اور میں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ گفتگو فرینچ میں ہوتی تو میرے لیے بے معنی تھی۔ فون پر بات شروع ہوئی، اور 2-3 فقروہی کے بعد بیری کے لہجے میں تحیر کے ساتھ پریشانی سمٹ آئی۔ مختصر سی بات چیت کے بعد اس نے ریسیور رکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، یوں جیسے اس نے کوئی بری خبر سن لی ہو۔ بیری کا خیال درست تھا، جوری غائب ہے۔ عبداللہ نے انکشاف کیا، وہ کیسے؟ 11 بجے کسی گمنام شخص نے سیموئل بیری کے لیے فون کیا تھا، جسے بتایا گیا کہ وہ سیموئل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس نے جوری سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور مارجوری نے اسے بتایا کہ بیری دوپہر سے واپس نہیں لوٹا۔ پھر 11:30 بجے کے قریب پولیس اسٹیشن کے افسر کا فون آیا، اور اس نے بتایا کہ ایک سڑک سے بیری کی کچلی ہوئی لاش ملی ہے، جس کی شناخت کرانی ہے۔ جوری بوکھلائی ہوئی حالت میں وہاں روانہ ہوئی اور اب تک واپس نہیں لوٹی۔ اس کے آدمیوں نے تھانے سے رابطہ قائم کیا تو وہ لوگ کسی بھی فون کال سے یکسر لاعلم ہیں۔ عبداللہ نے بتایا، تو بہتر صورت یہ ہوگی کہ بیری اب کارویلو کو فون کرے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ مارجوری سے دھوکہ نہیں دے سکے گی، اب تک اس نے اپنی زبان کھول دی ہوگی۔ پھر اس نے کارویلو سے بات کی، جو عبداللہ دوسرے فون پر سنتا رہا۔ کارویلو نے بیری کا نام سننے کے بعد بس اس قدر کہا کہ وہ فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ بیری نے دوبارہ سلسلہ ملاتے ہی جوری کے بارے میں دریافت کیا تو کارویلو نے اسے بری طرح پھٹکار کر کہا کہ وہ کسی مارجوری کو نہیں جانتا، اور اگر تیسری بار کال کی گئی تو وہ سیموئل بیری کی زندگی برباد کر دے گا۔ تیسری بار میں نے نمبر ملایا، جس کا جواب نہیں ملا۔ میں کافی دیر تک مسلسل کوشش کرتا رہا، مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ شاید کارویلو نے فون کا ریسیور ہی کریڈل سے ہٹا دیا تھا۔ شاید وہ میری طرف سے بھڑک گیا ہے۔ اگر ہم نے تاخیر کی تو وہ جوری کو مار ڈالے گا۔ بیری اپنا دکھ بھول کے اپنی بے وفا محبوبہ کے فراق میں بے چین ہوا جا رہا تھا۔
تم سے بھڑکنے کی وجہ؟ وہ 2 اور 2 4 کرنے کا ماہر ہے. جوری سے تم دونوں کا حلیہ سن کر وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں اس کے حریفوں کے ہاتھ پڑ گیا ہوں. اگر میری وفاداری کی طرف سے مشکوک نہ بھی ہوا تب بھی یہی سمجھے گا کہ تم لوگ مجھے زبردستی اسے فون کرنے پر مجبور کر رہے ہو. تو پھر ہمارے پہنچنے تک وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ چکا ہوگا. اتنی جلدی وہ جوری کو ساتھ نہیں لے کے جا سکے گا. تو پھر تم یہیں رہو, اسے ہم دیکھ لیں گے. خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلو, میں تمہیں دغا نہیں دوں گا. تمہیں ساتھ لے جا کر ہم دوہرا جوا نہیں کھیل سکتے. اس کے دونوں محافظ تمہیں دور سے دیکھتے ہی بھونڈ ڈالیں گے. مجھے ساتھ لے چلو گے تو وہ تم پر ہتھیار نہیں اٹھا سکیں گے. وہ گڑ گڑا کر بولا, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ساتھ لے لو اسے آسکر. عبداللہ نے کہا. ہم تینوں خاصا اسلحہ لے کر نہایت عجلت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے. رات کا آخری پہر بیت رہا تھا. شہر پر کوہر کی گہری چادر چھائی ہوئی تھی اور سڑکیں ویران پڑی تھیں. عبداللہ کار کو ڈرائیو کرتا لیے چلا جا رہا تھا. قلیل سے عرصے میں ہم شہر سے باہر نکل آئے اور پختہ سڑک کے بجائے پہاڑیوں کے دامن میں بنے ہوئے راستے پر آ گئے. وہاں گہری دھند کے باعث عبداللہ کو محتاط ڈرائیونگ کرنی پڑی, کیونکہ ہر 40-50 گز کے بعد اچانک سامنے کوئی سرسبز کھڑی ڈھلان آ جاتی تھی اور سفر کو پھر جاری رکھنے کے لیے کار کو بیری کی ہدایت پر موڑنا پڑتا تھا. اگر وہ اسی علاقے میں ہے تو میلوں دور سے گاڑی کے انجن کی گونج سن کر ہوشیار ہو جائے گا. عبداللہ نے کہا. میں تمہیں مختصر راستے سے لیے جا رہا ہوں. چند منٹ بعد ہم چٹانیں عبور کر کے ایک میدان میں جا نکلیں گے. وہ میدان سے آگے ایک زرعی ویران فارم پر رہ رہا ہے. تو کیا وہاں تک کار ڈرائیو کرتے ہوئے جانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں احمق نہیں ہوں. کار میں 3 حولے دیکھ کر محافظ دور سے ہی فائر کھول دیں گے. گاڑی ہم جھاڑیوں میں چھوڑ دیں گے. پہاڑی سلسلہ عبور کرنے کے بعد گاڑی کی تمام روشنیاں بجھا دی گئیں اور تاروں کی مدھم روشنی میں سفر جاری رہا. ایک مقام پر بیری کی ہدایت پر جھاڑیوں کی اوٹ میں کار کو روک دیا گیا اور ہم لوگ کارتوسوں کی پیٹیاں کندھوں پر ڈال کر پیدل ہی آگے کو بڑھنے لگے. میں راستے میں ہی کئی چرمی پیٹیوں سے کارتوس نکال کر اوور کوٹ کی جیبوں میں بھر چکا تھا. اگر مجھے اس ماحول کا اندازہ ہوتا نا تو کم از کم ایک رائفل ضرور ساتھ لے لیتا. ہمارے پستول زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے. عبداللہ نے کہا. ہم دشمن کو للکار کر مورچہ بند مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم بے خبری میں ان کے سروں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو محض چاقو بھی کام دے دے گا. بیری نے کہا. اور اگر وہ تینوں سوئے ہوئے مل گئے تو شاید چاقو کی بھی ضرورت نہ پڑے. عبداللہ جلے کٹے لہجے میں بولا اور میں بے ساختہ ہنس پڑا. تھوڑی دیر بعد ہمیں دھند میں روشنی کا ایک یرقان زدہ مدھم سا حالہ نظر آ گیا اور بیری نے بتایا کہ پتھروں سے بنا ہوا وہی کاٹیج کارویلو کی پناہ گاہ ہے. تم لوگ پیچھے رکنا, پہلے میں اکیلا آگے جاؤں گا اور اگر محافظ بیدار ہوئے تو مجھے پہچان لیں گے. میں انہیں کسی نہ کسی طرح قابو میں کر لوں گا اور 2 مرتبہ الو کی آواز کا سگنل سن کر تم لوگ آگے بڑھتے چلے آنا. اور اگر وہاں پہنچ کر تم کارویلو سے مل گئے تو سگنل ہمارے لیے موت کا پھندا بن جائے گا. نہیں میرے دوست, ایسی احمقانہ باتیں مت کرو. عبداللہ بولا. مجھے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر 3 سال ان کو فائرنگ کرنے پر اکسا دیں گے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی نظروں میں آئے بغیر عمارت تک پہنچ سکے. اس سلسلے میں گہری دھند بھی ہمارا ساتھ دے گی. میرا خیال ہے عبداللہ کہ بیری کی بات مان لو. اگر یہ ہمیں فریب دینے کی کوشش کرے گا تو ہماری گولی سے مارا جائے گا. ہم 10-15 فٹ کے فاصلے سے اس کے پیچھے چلیں گے. ہاں یہ تجویز درست ہے. اس دھند میں 10 فٹ کا فاصلہ بھی کافی ہوگا. تم نہ صرف مجھے دیکھتے رہو گے بلکہ میری آواز بھی سن سکو گے. اگر مجھے کوئی نظر آ گیا تو میں دور سے اسے پکاروں گا اور تم پیش قدمی روک دو گے. اس تجویز پر اتفاق رائے ہوتے ہی عمل درآمد شروع ہو گیا. سیموئل بیری کسی فاتح جنرل کی طرح شان سے آگے نکل گیا اور ہم مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے ہو لیے. رات کے پرہول سناٹے میں ہمارے قدموں کی دبی دبی چاپ بہت پراسرار محسوس ہو رہی تھی, جیسے مجرم روحیں درختوں کے درمیان سرسراتی پھر رہی ہوں. ہمارا بڑھتا ہوا ہر قدم ہمیں موت یا کامرانی کی منزل سے قریب تر لیے جا رہا تھا اور میں شدید ٹھنڈک کے باوجود اپنی کن پٹیوں میں عجیب سی حرارت محسوس کر رہا تھا. وہ سنسنی خیز پیش قدمی کافی دیر تک جاری رہی. یرقان زدہ روشن حالے نے نمایاں ہو کر بلب کی صورت اختیار کر لی تھی, مگر وہ عمارت اب بھی کوہر آلود اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی. پھر اچانک فضا اسٹین گن کے مہیب شور سے لرز اٹھی. ہم دونوں بے اختیار سینے کے بل زمین پر گر گئے اور اسی وقت فائرنگ کے تسلسل میں بیری کی لرزہ خیز چیخ سنائی دی اور اس کا چھلنی بدن فضا میں اچھل کر زمین پر گر گیا. بیری کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ہی اسٹین گن کا رخ نیم دائرے کی صورت میں
آہستہ آہستہ بدلتا چلا گیا، اور پھر ایک اور اسٹین گن چل پڑی جو نیم دائرے کا دوسرا حصہ کور کر رہی تھی۔ بہت سی گولیاں زناٹے کے ساتھ ہمارے آس پاس سے گزری، مگر ہمیں کوئی خراش نہ سکی، جس سے اندازہ ہوا کہ فائرنگ کسی بلند مقام کی بجائے سطح زمین سے کی جا رہی تھی۔ تقریباً نصف منٹ کے بعد دونوں گنز خاموش ہو گئیں۔ ہم دونوں بدستور خاموشی سے زمین پر پڑے رہے۔ بیری کی جانب سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جس انداز میں چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہوا تھا، اس کے پیش نظر قوی امکان یہی تھا کہ وہ مر گیا ہوگا۔ پورے پھنسے ڈاکٹر، چپ چاپ پڑے رہو، تم اپنا رخ پیچھے کر لو تاکہ ادھر سے بے خبری میں کوئی ہم پہ نہ آن پڑے۔ اسی طرح پیٹ کے بل۔ ہاں عبداللہ جلدی کرو، 2 آدمیوں نے فائرنگ کی ہے، جبکہ عمارت میں 3 آدمی ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کارویلو رائفل اور دوربین سنبھالے یہیں کہیں گھوم رہا ہو۔ ہم دونوں کو اسی مضحکہ خیز حالت میں پڑے پڑے کافی دیر گزر گئی، مگر وہاں پھیلے ہوئے موت کے سناٹے میں کوئی آواز تو درکنار کوئی آہٹ تک سنائی نہ دی۔ میرا خیال تھا کہ بیری کو مارنے کے بعد کوئی نہ کوئی اپنے کارنامے کا جائزہ لینے کے لیے اس کی لاش کے قریب ضرور آئے گا، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے فائرنگ کرنے والے ایک آدمی کے لہو کی بھیٹ لینے کے بعد سکون سے کہیں جا کر سو گئے ہوں۔ زمین کے خون کی اونی اوور کوٹ کی موٹی تہ عبور کر کے آہستہ آہستہ میری ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی تھی، مگر اسٹین گن کی ہیبت مجھے یوں ہی پڑے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ محاذ پر طاری سناٹے سے کم از کم ایک بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہم دونوں کو دیکھا نہیں گیا تھا، مگر پھر بھی دشمن انتہائی مکار تھا۔ وہ لاش کے بارے میں کوئی اقدام کرنے سے پہلے پورا یقین کر لینا چاہتے تھے کہ مرنے والے کے قرب و جوار میں اس کا کوئی ہمدرد موجود نہیں ہے۔ بیری بیچارہ محض اعتماد کے باعث مارا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے متعین کیے ہوئے مسلح محافظ اسے پہچان کر فائر نہیں کریں گے، مگر کارویلو نے شاید انہیں حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی قیمت پر کوئی خطرہ نہ مول لیں، اور شاید اسی طرح قدرت کو ہماری حفاظت بھی منظور تھی۔ اگر سموئل ضد نہ کرتا اور میں عبداللہ کی مخالفت کے باوجود اس کی تجویز کی حمایت نہ کرتا تو ہم تینوں ایک ساتھ پیش قدمی کرتے، اور اس وقت ایک کی جگہ 3 لاشیں وہاں پڑی ہوتی۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے کٹھن ثابت ہو رہا تھا، مگر ہم دونوں اس وقت ایسی بری صورتحال سے دوچار تھے کہ ذرا سی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے تو چوہے دان میں پھنس جاتے۔ آخر ہمارا صبر آزما انتظار رنگ لے ہی آیا۔ کوہر آلود اندھیرے میں عمارت کی دوسری طرف سے قدموں کی ہلکی سی دھمک قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز شاید عبداللہ نے بھی محسوس کر لی، کیونکہ وہ پیٹ اور کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا پیچھے سرکنے لگا، اور پھر اس کا چہرہ میرے قریب آ گیا، مگر اس وقت بھی وہ میرے عقبی حصے ہی کی طرف نگراں تھا۔ کوئی آ رہا ہے، عبداللہ نے میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ تم بھی اس طرف پوزیشن دے رکھو اور خاموش پڑے رہو، آنے والے کو پکڑنا ہے نا۔ تم میری ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرو گے عبداللہ۔ بہت بہتر جناب۔ قدموں کی دھمک نے آہستہ آہستہ واضح صورت اختیار کر لی۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا نہایت لاپرواہی اور سکون سے چلا آ رہا تھا۔ پھر اندھیرے میں کوہر سے اس کا حوالہ نمودار ہوتا چلا گیا۔ وہ خاصا جسیم اور دراز قد شخص تھا، جس کے سر پر بڑے چھجے والا ہیڈ جما ہوا تھا۔ میں نے خود کو زمین سے چپکا لیا۔ آنے والے کا مدھم حوالہ کوہر میں ڈوبتا ابھرتا تقریباً اس جگہ آ کر رک گیا جہاں بیری کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنا دائیں ہاتھ سیدھا کیا ہوا تھا، جس میں دبے ہوئے پستول کی نال اس نامعلوم سائے کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور عبداللہ بھی میرا اشارہ پا کر فائر کے لیے تیار تھا۔ وہ سایہ زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر شاید وہ بیری کے بدن کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر کسی کو چارلی کہہ کر آواز دی۔ جواب میں کافی دور سے کسی نے جواب دیا، اور وہ چلا کر فرینچ میں چارلی کو کچھ بتانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر چارلی نے پھر کچھ کہا، اور اس ہیولے نے جھک کر نہایت اطمینان سے بیری کی لاش اپنے کندھے پر لاد لی اور واپس چل پڑا۔ مجھے اس وقت شدید جھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں فرینچ زبان سے قطعی نابلد تھا، اور اس اہم موقع پر اپنے 2 دشمنوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس شخص سے فاصلہ اتنا کم تھا کہ میں عبداللہ سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اچانک عبداللہ نے اپنی کوہنی سے میری پسلیوں میں ٹہوکا دیا اور خود رینگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں بھی چونک کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر میں ہمیں عمارت کا تاریک خاکہ نظر آنے لگا، اور ہم نے پیش قدمی روک دی۔ وہ شخص لاش لیے اس دروازے کی طرف جا رہا تھا جس کے چھجے پر عمارت کا واحد بلب روشن تھا،
اور اس کی روشنی میں ایک شخص کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روشنی میں لاش لے جانے والے کے بائیں شانے سے جھولتی ہوئی اسٹین گن صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں دبی ہوئی اسٹین گن کسی بھی لمحے شعلے برسانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ قریب پہنچنے پر ان دونوں میں سے ایک بار پھر چند فکروں کا تبادلہ ہوا اور پھر وہ لاش سمیت عمارت کے اندر چلے گئے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے میدان صاف پا کر عبداللہ سے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ بیری کی لاش لے جانے والے کا نام ایرک ہے اور اس کا ساتھی چارلی ہے۔ ایرک نے اسے بتایا تھا کہ بیری مر چکا ہے اور وہاں اس کی لاش کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس پر چارلی نے اسے یاد دلایا کہ اگر اس سے کوتاہی ہوئی تو کوئی تیسرا شخص ان دونوں کو معاف نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اچھی طرح آس پاس کا جائزہ لے کر لاش اٹھائے، اور عمارت میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے بڑی خطرناک بات کہی تھی۔ وہ کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ بیری کا اندیشہ درست ثابت ہوا ہے، شاید مارجوری ہلاک ہو چکی ہے۔ کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی؟ ہاں، ایرک کہہ رہا تھا کہ اب دونوں لاشوں کو ساتھ ہی ٹھکانے لگانا ہوگا۔ وہ دونوں محافظ معلوم ہوتے تھے۔ کمال ہے کہ انہوں نے نہایت سرد مہری سے بیری کو ہی مار ڈالا جس نے انہیں کارویلو کے پاس کام دلایا تھا۔ کارویلو ہماری توقعات سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اسے یقین رہا ہوگا کہ فون پر بات کرنے میں ناکامی کے بعد بیری اپنی محبوبہ کی تلاش میں ادھر آئے گا، اور پھر اس نے محافظوں کو حکم دے دیا ہوگا کہ کسی بھی آنے والے کو زندہ نہ چھوڑیں، خواہ وہ بیری ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بیری سے اتنا بدظن کیوں ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے، بیری نے مقررہ وقت پر فون نہیں کیا، جو نہایت غیر معمولی بات تھی۔ کارویلو جانتا تھا کہ مارجوری کے پیچھے بیری دیوانہ ہو رہا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، لہٰذا اس نے جوری کو فون کیا۔ جب جوری نے اسے غیر تسلی بخش جواب دیا تو اس نے جوری کو گھر سے باہر آنے پر مجبور کر کے اغوا کر لیا، اور پھر جوری کی زبان کھلوانا اس کے لیے مشکل نہیں رہا ہوگا۔ کارویلو بیری کی فطرت سے بھی واقف ہے۔ جب اس نے تمہارے فلیٹ سے کارویلو کو دوسری مرتبہ مارجوری کے لیے فون کیا تو وہ بھانپ کیا ہوگا کہ بیری اپنی جان بچانے کے لیے ہم سے مل گیا ہے، اور یہی چیز اس کی موت کا سبب بن گئی۔ عبداللہ نے تفصیلی جواب دیا۔ تو اب کیا کریں؟ اندر گھسنے کی کوشش کرو، بیکار ہے، حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جان بچا کر یہاں سے نکل جائیں اور گمنام فون پر پولیس کو اس عمارت میں 2 لاشوں اور قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع کر دے کر خفیہ ریڈ کرا دیں۔ ہاں، پر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے پولیس کو تمہاری راہ پر لگا کر تمہارے اوپر ڈیریمی کے دروازے بند کر دیے تھے، تم اسے اس کی پناہ گاہ سے باہر ہانک دو۔ میں اس بارے میں کافی دیر تک غور کرتا رہا، مگر کوئی مناسب راستہ دکھائی نہ دیا۔ ہمارا اصل شکار رائے کارویلو تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں عمارت میں گھسنا غیر ضروری سنگین خطرات مول لینے کے برابر تھا۔ پولیس ریڈ کی تجویز بھی غیر مؤثر نظر آتی تھی۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم وہیں رکے رہ کر کارویلو کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے، مگر یہ امکان بھی تھا کہ جب تک کارویلو سامنے آتا ہم دونوں شاید سردی میں پڑے پڑے نمونیے کا شکار ہو جاتے۔ جب میں نے عبداللہ کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ برہم ہو گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم یہاں تک آنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر گھر لوٹ جائیں؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ تم پر مایوسی طاری ہونے لگی ہے۔ اس وقت بہترین موقع تھا، ان دونوں کی عمارت میں گھسنے سے پہلے ہم گولی مار کر ہلاک کر سکتے تھے۔ ان کا خون بہانے سے کارویلو کو کیا بگڑتا بھلا؟ کمال ہے، آج تم ایسی بات کر رہے ہو۔ وہ بدحواس تو ضرور ہو جاتا نا، اور پھر وہ دونوں محافظ پارسا نہیں ہیں، انہوں نے بیری کو مارا، اور اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو ان کی فائرنگ ہمیں بھی چاٹ گئی ہوتی۔ چلو پھر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے سے پیش قدمی خطرناک و جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دونوں رینگتے ہوئے قدرے پسپائی اختیار کر کے پھر سیدھے کھڑے ہو کر طویل چکر کاٹتے ہوئے اندازے سے عمارت کی پشت پر پہنچ گئے۔ ادھر گہری تاریکی اور دھند کا راج تھا، اس طرف ہمیں چند فٹ کے فاصلے سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی ہم چوپایوں کا انداز اختیار کر کے عمارت کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرف زمین سے 4 فٹ کی بلندی پر مضبوط آہنی جالی والی کئی کھڑکیاں لگی تھیں، جن کے عقب میں گھور تاریکی کا راج تھا۔ میں نے بہت آہستگی اور احتیاط سے پہلی کھڑکی کے چوبی پٹ پر ہلکا سا زور دیا۔ پٹ کو اندر کی طرف سے خفیف سی بے آواز جنبش ہوئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اسی تیزی کے ساتھ کھڑکی سے ہاتھ ہٹایا جیسے اس میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔